اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے ساتھ رکھے، صحت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، غم سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے۔ کوئی مذاق میں بھی میرے ساتھ پاکستان کے بارے میں بات کرے، جب کسی بیرون ملک جائیں بتائیں کہ جی پاکستانی کرکٹ ٹیم تو بڑی تھرڈ کلاس ہے، یہ ہے وہ ہے، تو مجھ سے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہ بچپن سے میرا یہی حال ہے۔ یہ والد صاحب جو ہم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے فوج میں تھے، تو وہ ہمارے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ رہا۔ اللہ کا شکر ہے۔ میں روزانہ دینی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مختلف ویلاگ بناتا ہوں۔ تو کچھ اصرار لوگوں کا تھا کہ آپ اتنی عرصے سے وقت میں کالم لکھ رہے ہیں، تو کچھ اپنا سیاسی بھی پوائنٹ آف ویو کبھی کبھار دے دیا کرے۔ تو اصرار کرنے پر میں نے پوچھا کس چیز پہ چاہیے، تو کہتے ہیں پاکستان میں یہ جو منتخب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بند کیوں نہیں آتی۔ تو یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس پہ میں بات کروں گا، آپ کو پوائنٹ کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن پوری تفصیل سے نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ وقت اتنا نہ آپ کے پاس ہے، نہ کوئی سنتا ہے اتنی بات۔ ہاں، کوئی نجی محفل میں بیٹھ کے بات سننا چاہتا ہے تو میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور خان لیاقت علی خان، ان کی رحلت کے بعد، ان کے وصال کے بعد ہمارے حالات کبھی بھی اچھے نہیں رہے۔ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ پاکستان میں جتنے مارشل لا لگے ہیں دنیا میں کہیں نہیں لگے ہوں گے، یہ اس بات کی نشانی ہے۔ اور دخل اندازیاں بہت زیادہ ہوئیں۔ 1948 میں ہی امریکہ نے پاکستان یعنی لیاقت علی خان ہی سمجھ لیں، لیاقت علی خان سے ریکویسٹ کی کہ پشاور میں بڈ پیر کے مقام پر آپ کے پاس ایک بیکار جگہ پڑی ہوئی ہے، وہ جگہ ہمیں دے دیں، ہم وہاں پر ہوائی اڈہ بنانا چاہتے ہیں جس میں آپ کو بھی سہولت ہوگی۔ پاکستان نے بغیر کسی سوچے سمجھے وہ اجازت دے دی۔ یہ آپ کی آج کی نئی نسل کو ان باتوں کا نہیں پتہ۔ اب جب وہ اڈہ دن رات محنت کر کے بنا لیا گیا تو وہاں ایئر بیس سے امریکن جہاز اٹھتا، روس کی دفاعی تنصیبات کی تصاویر لیتا اور ناروے جا کر اتر جاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے خام خواہی اپنے ہمسائے کو اپنا دشمن بنا لیا، جو بہت بڑی غلطی تھی جو آج تک ہمیں پے آف کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ظالم کتے سے نہیں ڈرے، لیکن دور جنگل میں بیٹھے ہوئے شیر سے ڈر گئے۔ بات کو سمجھیے گا میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، خواہشات، ڈیمانڈز بڑھتی رہیں۔ پھر ایسا وقت بھی پاکستان پر آیا کہ ایک شخص جس نے فوج کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، ایک سپاہی بھی نہیں بھرتی ہوا تھا، وہ میجر جنرل بن کے اور وہ اس نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ بہرحال چھوڑیں۔ پھر یہ دیکھ بدقسمتی پاکستان کی کہ 1956 تک بغیر آئین کے ہی یہ ملک چلتا رہا۔ 1956 تک بغیر آئین کے ہی چلتا۔ 1956 میں آئین آیا ضرور، لیکن سکندر مرزا انہوں نے اس آئین کو ٹریش کہہ دیا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے۔ پھر اب بھٹو صاحب کا یہ شاندار کارنامہ کہ انہوں نے 73 میں پاکستان کو آئین دیا، جو موجودہ حالات میں انتہائی بگڑی ہوئی شکل میں ہے، اصل حالت میں نہیں ہے۔ مارشل لا لگتے رہے، حالات بگڑتے رہے۔ پاکستان میں دو
پاورفل ایجنسیز کام کرتی ہیں، ایک آئی بی اور ایک آئی ایس آئی۔ آئی بی ہوتی ہے ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے ماتحت، اس نے ہر سوال کا جواب پرائم منسٹر کو دینا ہوتا ہے، جبکہ آئی ایس آئی نے اپنے ہر سوال، ہر انویسٹیگیشن، اپنی فائنڈنگز وہ ساری چیف آف دی آرمی اسٹاف ان کو دینی ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں طاقتور ایجنسیز کی آپس میں بن نہیں آتی۔ بن نہیں آنے سے مراد یہ ہے کہ دونوں اپنے ساتھ معاملات کو شیئر نہیں کرتے، اپنی باتیں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے۔ اگر یہ بتائیں، تعاون کریں کہ بھئی ہم نے فلاں چیز فلاں جگہ پہ یہ دیکھی ہے، تو دوسری ادارہ بھی حرکت میں آئے، وہ بھی تحقیق کرے اور مل جل کر آپریشن کریں، تو پاکستان مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک پرابلم میں نے بتائی آپ کو۔ اور بہت جلد عوام جو ہے جمہوریت سے اکتا جاتی ہے، جس کے پیچھے وجہ یہ ہماری لیڈرشپ ہے۔ یہ ایسے غیر ضروری بیانات دیتے ہیں، عوام کو الجھا دیتے ہیں، عوام کو لڑا دیتے ہیں، عوام کو کے جذبات کو ہوا دیتے ہیں، جس سے عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آتی ہے، اور نتیجہ جلسے، جلوس، توڑ پھوڑ، دھرنے، پھر ماشاء اللہ آ جاتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر 1988 سے 1999 تک کا پیریڈ بہت اچھا لگتا ہے جمہوری لحاظ سے۔ کم از کم لولی لنگڑی جمہوریت چل پڑی تھی، نئے چہرے سامنے آنے لگ پڑے تھے، لیکن کچھ ناپسندیدہ قوتوں کو یہ اچھی چیز پسند نہ آئی اور ماشاءاللہ آ گیا۔ اس کے بعد جو ہوا بتانے کی ضرورت نہیں، وہ کم و بیش سب کو پتہ ہے کہ جمہوریت نام کی فرینڈلی اپوزیشن، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کے دور میں جب وہ پرائم منسٹر تھیں تو میاں نواز شریف صاحب پیور اپوزیشن کا کردار ادا کرتے۔ کوئی بل پیش ہوتا، قرارداد ہوتی، تو اس کی پہ بحث ہوتی، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بحث ہوتی، اور جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ صحیح اپوزیشن کا کردار ادا کرتی اور پوائنٹ ریز کرتی کہ یہ جو بل پیش ہوا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ایک پیریڈ اچھا پیریڈ تھا۔ اس کے بعد فرینڈلی اپوزیشن اور دوسرے کام شروع ہو گئے جس کے نقصانات ہوئے۔ اب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر آیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری پرائم منسٹر ہیں ان کی اور ہمارے آرمی چیفز کی، چیف آف دی آرمی اسٹاف جو بھی ہیں، ان کی آپس میں اکثر انڈرسٹینڈنگ بہت کم رہی ہے۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، مجھے بھی اپنی عزت اور جان پیاری ہے۔ میں اب بہت کچھ ہوا ہے، یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگ اتنی چلی جاتی تھی کہ بات خطرناک حد تک چلی جاتی، مارشل لا بھی لگے، حکومتیں بھی توڑی جاتی رہیں۔ تو میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک کی منتخب وزیر اعظم تھیں تو ان کی ہمارے اس وقت کے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ مرزا تھے، ان کے ساتھ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہرگز نہیں تھی۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ میں ایز چیف آف دی آرمی اسٹاف اپنے پرائم منسٹر کو، جو خاتون ہے، اس کو سلوٹ کروں گا۔ ان کو یہ بھی بہت بڑا ایشو تھا، تو انہوں نے حل اس بات کا یہ نکالا کہ وہ محترمہ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی کیپ پرائم منسٹر پی ایس او اس کو دے دیتے، تاکہ مجھے کیپ نہیں ہوگی تو مجھے سلوٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں تک غلط فہمیاں تھی۔ اس سے آگے چلیں، پھر ایک ان کی جگہ وہ ریٹائر ہو گئے، محترمہ ان کو ایکسٹینشن بھی نہیں دینا چاہتی تھی اور نہ ملی انہیں ایکسٹینشن۔ انہیں بھی پتہ تھا مجھے کوئی ایکسٹینشن نہیں ملنی۔ اب میں نہیں چاہتا
میں نہیں جانتا کہ وہ چاہتے تھے ایکسٹینشن یا نہیں چاہتے، پر انہیں ایکسٹینشن نہ ملی. جو اس کے بعد آئے ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل وحید کاکڑ صاحب، پیور سولجر، جنگی مشقیں دیکھنے، بارڈرز پہ جانا، بارڈر ایریے کا وزٹ کرنا. یاد رکھیے جو آرمی چیف بارڈرز ایریے پہ جاتا ہے وہ سخت، یقین کریں، صحیح محب وطن ہوتا ہے. دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آتا ہے، ان کے مورچے دیکھ کر آتا ہے، ان کی دفاعی تنصیبات کو دیکھ کر آتا ہے، ان کے دیکھتا ہے اٹلری کہاں کھڑی ہے، ان کی پیادہ فوج، بری فوج کہاں کھڑی ہے، وہ سارا کچھ دیکھ کر آتا ہے. تو وہ اس کے دل میں قومی جذبہ اور ملک کے دفاع کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ یہ کام بہت زیادہ کرتے تھے. میں اس لحاظ سے جنرل وحید کاکڑ ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بہت اعلیٰ انڈرسٹینڈنگ تھی، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. دونوں کام اپنی اپنی لمٹ میں رہ کے اپنا اپنا کام کرتے رہتے تھے، اور بڑا اچھا وقت گزر رہا تھا. ایک دفعہ محترمہ نے جنرل وحید کاکڑ صاحب سے کہا کہ پرسوں ہم دونوں امریکہ جا رہے ہیں. کاکڑ صاحب نے پوچھا کہ میں امریکہ کیوں جاؤں، میرا کیا کام ہے، میں ادھر بہت زیادہ مصروف ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ کا جانا بہت ضروری ہے، پلیز آپ میرے ساتھ چلیے. تو وہ آخر پرائم منسٹر تھیں، ان کی بات مانی، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب جنرل وحید کاکڑ صاحب ان کے ساتھ روانہ ہو گئے. اور جب وہاں پر پہنچے تو ظاہر ہے ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ان کی آرمی سے ہی ملاقات ہونی تھی، وہاں کچھ سویلین سے ملاقات تو نہیں ہونی تھی. تو وہاں کے فوجی افسران نے یہ کہا کہ آپ ہماری پاکستان کے جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کا وزٹ کب کروا رہے ہیں. جنرل وحید کاکڑ صاحب چونک کے سننے میں آیا، غصے میں بھی آئے. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ نہیں دکھائی جا سکتی. انہوں نے کہا جی آپ کی پرائم منسٹر نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے. تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ نہیں جا سکتی تو میں آپ کو کیسے لے کے جا سکتا ہوں. پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کا استحقاق ہے کہ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں چاہتے، آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے. وہ واحد بہرحال وہ ان کا ٹینیور بھی ختم ہونے والا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اور جنرل وحید کاکڑ جیسے بتایا ہے کہ بڑے زبردست سولجر تھے، وہ مزید ایکسٹینشن بھی نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے ایکسٹینشن لی بھی نہیں. اس کے بعد نہ تو ان کا کوئی بیان آیا، نہ کوئی سیاسی، نہ کسی قسم کا کوئی کسی قسم کے لکھ کے نہیں. اور یہی ایک انداز ہونا چاہیے. یہ میں نے مختصر سے محتاط انداز سے آپ کے ساتھ کچھ باتیں کی ہیں کہ ہمارے ملک میں فوج اور منتخب حکومت کے درمیان اختلافات اکثر ہوئے، اور وہ بھی بلا وجہ. انڈیا میں جرأت ہی نہیں ہے، بنگلہ دیش میں جرأت ہی نہیں ہے کہ آرمی چیف وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو فون کرے، پاسبل ہی نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ ہاٹ لائن پہ انڈین جو چیف آف دی آرمی اسٹاف، شاید نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے ٹیلی فون کر لیا تھا اپنے واجپئی صاحب کو شاید، تو جہانی واجپئی، تو شور مچ گیا تھا، کیونکہ وہاں کا آرمی چیف زیادہ سے زیادہ ڈیفنس سیکٹری کے ساتھ بات کر سکتا ہے. بہت بڑی کوئی بات ہو جائے خدا نخواستہ تو وہ ڈیفنس منسٹر کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں فالو کرنے والی ہیں. مجھے امید ہے کہ سننے والے اس بات کو پازیٹیو لیں گے، اس کو بطور معلومات لیں گے، مائنڈ نہیں کریں گے. مجھ سے لوگ کچھ دنوں سے تقاضا کر رہے تھے
کہ آپ نوئے وقت اخبار میں طویل عرصے سے لکھ رہے ہیں، کافی طویل تجربہ ہے، تو آپ کچھ ایسی باتیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں مطالعے کی وجہ بدولت بھی، تو ہمیں اچھا لگے گا۔ میں نے آپ کی یہ خواہش پوری کی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔